اس لیے یہ کوئی طریق ایجاد کرنا پڑے گا، صرف یہ فیصلہ کافی نہیں کہ ہم اسلام حق نہیں دیتا تمہیں، یہ طریق ایجاد کرنا پڑے گا کہ جس کو اسلام پر عمل کرنے کا حق نہیں دیتا، اس کے لیے شریعت کیسے بنائی جائے گی۔ جب اسلام پر عمل کرنے کا حق نہیں دیتا تو اس کا منفی خود بخود ثابت ہو جاتا ہے، اس کو حکم دیتا ہے کہ ہر غیر اسلامی حرکت کرو اس ملک میں، جس ملک میں یہ قانون بنایا گیا ہے، اور اس پر دل راضی ہوں گے، اور اگر کوئی اسلامی حرکت کر بیٹھے تو آگ لگ جائے گی ہمیں، اور یہی آگ ہم تمہیں لگانے کی کوشش کریں گے۔ یہ فیصلہ بتا ہے شریعت کورٹ کا کہ چونکہ قدر اشتراک کی اجازت نہیں دے سکتے، اس سے شبہ پڑتا ہے لوگوں کو کہ تم مسلمان ہو، اس لیے مجبوری ہے، اشتراک نہیں ہم ہونے دیں گے۔ 4 چیزوں میں حکومت نے اشتراک منع کر دیا، باقیوں میں قرآن کریم پھر منع کرے گا اگر قرآن کے اوپر مسئلہ ہے تو۔ اگر انحصار تھا ہی قرآن کریم پر تو یہ اصول پہلے ثابت کرنا پڑے گا نا کہ اسلام اچھی باتوں میں یا احکامات میں اشتراک کی اجازت نہیں دیتا۔ اصل بات یہ ہے، خلاصہ کلام یہ کہ ساری مصیبت ان کو اس بات پہ پڑی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو غیر مسلم کہہ بیٹھے ہیں، اور غیر مسلم کہنے کے بعد ان کے اطوار، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی عبادتیں، ان کا عمل قرآن کریم کے احکام پر مناہی سے رکنا، ان کو یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ یہ تو جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں ان سے بھی بہتر ہیں اس معاملے میں۔ نمازیں یہ زیادہ پڑھتے ہیں، دیانتدار یہ زیادہ ہیں، رشوت یہ نہیں لیتے، ظلم سفاکی سے یہ کام نہیں لیتے، عدالتوں میں جھوٹ یہ نہیں بولتے۔ تو لوگ جب ہم سے پوچھیں گے کہ تم غیر مسلم کہہ رہے ہو، ان کا عمل مسلمان کہہ رہا ہے آپ کو، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو نے کہا بہت اچھا، پھر بنا کے دکھاتے ہیں غیر مسلم، کیونکہ ہم نے کہہ دیا ہے۔ اس لیے بدعمالیاں جب تک تم نہیں کرتے اور اسلام سے انحراف نہیں کرتے اور قرآن کو ناقابل عمل کتاب تسلیم نہیں کرتے اپنے لیے، اور یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ جو کچھ بھی اسلام نے کہا ہے تم اس کے برعکس کرو گے، اس وقت تک ہم تمہیں اجازت نہیں دے سکتے۔ تو یہ معاملہ تو پھر یہاں صرف نہیں ٹھہرے گا، صرف 4 باتیں تو اسلام نے نہیں کہیں، قدر اشتراک تو پھر بہت بڑھے گی، پھر تو ہر احمدی سے زبردستی قتل کروانے پڑیں گے، کیونکہ اسلام قتل سے روکتا ہے، اور یہ قانون بنانا پڑے گا کہ جو قتل نہیں کرے گا احمدی اسے قتل کیا جائے گا، کیونکہ اسلام سے مشابہ ہو رہا ہے۔ اگر جان بچانی ہے کسی احمدی نے تو وہ قتل کرے تاکہ مسلمانوں کے مشابہ نہ ہو۔ جو سچی گواہی احمدی دیتا ہے اسے پرجری کے جرم میں سزا ملنی چاہیے، جھوٹی شہادت کے جرم میں، کیونکہ وہ مسلمانوں جیسی حرکت کر رہا ہے۔ اور جو جھوٹ بولتا ہے عدالت میں احمدی، وہ جزاک اللہ بہت اچھی حرکت کی، اس نے مسلمان نہیں بنا۔ حالانکہ بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ آج کل جو عام حالات ہیں ان میں جھوٹ بولنے والے مسلمان زیادہ ہیں، اور اس میں کوئی تکلیف والی بات نہیں، واقعہ یہی ہے۔ پاکستان کی عدالتوں میں جتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے ساری دنیا کو پتا ہے، سارے جج جانتے ہیں، سارے وکلاء کو پتا ہے، پولیس جس قسم کے کیسز بنا رہی ہے۔ تو آپ نے ہمیں اسلام سے روک کر مشابہ بنا دیا غلطی سے، یہ بات آپ کو خیال نہیں آئی کہ ہم نے جس بات سے روکا اس لیے کہ اسلام کے مشابہ نہ ہو جائیں۔ ہم تو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے ان کو مسلمانوں کے مشابہ بنا رہے ہیں۔ پہلے تو ایک فرق نظر آ جاتا تھا، اب آپ کہتے ہیں فرق بھی نہیں رہنے دینا۔ تو جس طرح مرضی ہاتھ ڈالیں، جب بیوقوفوں والے قدم اٹھائیں گے تو کبھی کامیاب ہو نہیں سکتے، الٹے نتیجے نکلیں گے۔ بہرحال اصل جو میدان ہے وہ تو دعا کا میدان ہے۔ ان لوگوں نے جو حرکتیں کرنی ہیں چونکہ کچھ کریں گے اور معاملے کو وہاں تک پہنچا رہے ہیں، جیسا کہ میں نے بار بار متنبہ کیا ہے، جس کے بعد خدا کی تقدیر لازماً دخل دیا کرتی ہے۔ اس قسم کے جب تمسخر شروع ہو جائیں دین سے، اور دین کی طرف منسوب ہونے والے ظلم حد کر رہے ہوں اپنے دین پر ہی، اور ایسے خوفناک حلیے بنا کر اسلام کے پیش کر رہے ہوں کہ جو دنیا میں پہلے مسلمان ہونے کا فیصلہ کرنے والا تھا وہ بھی توبہ کر کے واپس بھاگ جائے، تو پھر یہ سوچ لینا کہ خدا کی تقدیر ہاتھ نہیں ڈالے گی، بڑی بے وقوفی ہے۔ لازماً ہاتھ ڈالا کرتی ہے، اس لیے اب اس کی فکر کریں، ہماری فکر چھوڑیں، ہمارا تو فکر کرنے والا خدا موجود ہے۔
اپنی فکر کریں کہ خدا کی مخالفت کرنے کے بعد پھر کوئی والی نہیں ہوا کرتا کسی کا، کہ جب خدا کی پکڑ فیصلہ کر لیا کرتی ہے تو لا مرد لہ، کوئی نہیں ہے جو خدا کو اس بات سے روک سکے کہ وہ کسی قوم کے متعلق جب بری تقدیر کا فیصلہ کرے تو وہ جاری نہ ہو سکے۔ اب میں مختصراً دو باتیں بعض دوستوں کے خطوط سے متعلق کہنی چاہتا ہوں۔ پاکستان سے بہت سے خطوط مجھے آتے رہے ہیں، اور اب تو انہوں نے جماعت انگلستان کو بھی ان لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا ہے، متفرق لوگوں کو، کہ ہم نے تو جہاں تک پیش گئی ہمت ہوئی خلافت کی حفاظت کرنے کی کوشش کی، اب آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے اور آپ اس حق کو ادا کریں۔ جذباتی لحاظ سے تو یہ سمجھ آ سکتی ہے بات، لیکن ویسے جماعت انگلستان پر بزنی کا کسی کو کوئی حق نہیں۔ خلیفہ وقت جہاں بھی جاتا ہے وہ جماعت احمدیہ میں ہی جاتا ہے۔ آخر یہ کہہ لینا کہ پاکستان کے احمدیوں کو زیادہ خیال تھا اور یہاں کے احمدیوں کو کم ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس لیے جن کو لوگ لکھتے ہیں اول تو ان کو برا یعنی وہ سمجھنا چاہیے کہ اس معنی میں نہیں لکھتے کہ گویا وہ جماعت احمدیہ انگلستان کو اپنے سے کم درجہ سمجھتے ہیں ایمان میں، بلکہ صرف یہ وجہ ہے کہ محبت کے جوش میں ایسے وقت میں ایسی باتیں نکل جایا کرتی ہیں۔ چنانچہ تاریخ اسلام سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خطرات آتے تھے تو صحابہ ایسی باتیں کیا کرتے تھے۔ بعض شہید ہوتے وقت، دم توڑتے وقت یہ آخری پیغام دے گئے۔ یہ مراد تو نہیں تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو زیادہ مخلص ہیں اور تم لوگ اس معاملے میں ہم سے پیچھے ہو، بلکہ اظہار محبت ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن اگر کسی کے دماغ میں باہر یہ وہم ہو سچ مچ کہ انگلستان کی جماعت اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہی، تو میں یہ وہم دور کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ انگلستان کی جماعت اپنی توفیق سے اگر بڑھ کر نہیں تو توفیق کے کناروں تک اپنے فرائض کو ادا کر رہی ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داریاں قبول کی ہیں اور اس محبت اور شوق اور اخلاص سے کہ بعض لوگوں نے تو دن رات اپنا ایک کیا ہوا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ ان کو اپنے ذاتی کاموں کے لیے وقت کہاں سے ملتا ہوگا۔ ایک نوجوان کو میں نے پیچھے زبردستی اٹھا کے یہاں سے مجلس عرفان سے بھجوایا تھا کہ اس کی بچی کی حالت زیادہ خراب تھی۔ اس کے متعلق پتہ یہ لگا تھا کہ صبح اٹھتا ہے اس وقت جب کہ لوگ ابھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور کام سے سیدھا یہاں خدمت کے لیے آتا ہے جماعتی کاموں میں، اور واپس اس وقت جاتا ہے رات 12-1 بجے جب سب سو چکے ہوتے ہیں۔ تو مدت سے پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کہاں رہتا ہے۔ بیگم کو تو شاید علم ہو جاتا ہو، وہ اٹھتی ہوں گی اس کے لیے، لیکن عموماً بچوں سے کم از کم بے تعلق ہو چکے تھے وہ۔ تو ایک کا نہیں، یہ تو بہت کثرت سے یہ حال ہے۔ اور میں نے حساب لگا کے دیکھا تو جو آدمی، جو خدام اور انصار اور مستورات اس وقت غیر معمولی ہنگامی حالات کے پیش نظر خدمت کا کام کر رہے ہیں، ان کے وقت کی اگر دنیا کی نظر سے قیمت لگائی جائے تو کم از کم 2.5-3 لاکھ پاؤنڈ سالانہ کا وقت ہے جو جماعت احمدیہ انگلستان قربان کر رہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ساری ڈاک جو پرائیویٹ سیکٹر کی ہوتی تھی وہ جماعت نہیں سنبھالی ہوئی ہے اور نہایت عمدگی سے سنبھالی ہوئی ہے۔ اس طرح حفاظت کی ساری ذمہ داری صرف ایک افسر حفاظت ہے، باقی وہاں تو ایک بڑی تعداد تھی اور بہت سے کام ہیں۔ کھانا خود پکانے والے ہیں، وہاں تو لنگر موجود تھا اور یہاں پکانے والے بھی خود پکاتے ہیں، اور کئی نمونے ہیں۔ اس کثرت سے مستورات نے بھی بڑی خدمت کی ہے اور کر رہی ہیں، کہہ کے بس کام اپنے ذمہ لیے ہیں۔ تو تمام جماعت کی مرکزی ذمہ داریاں جو خلافت کے ساتھ ساتھ پھرتی رہتی ہیں، وہ ساری بڑے شوق سے جماعت نے سنبھالی ہیں۔ اس لیے اظہار محبت کے رنگ میں آپ جو مرضی لکھ دیں، مجھے پہ اعتراض نہیں، لیکن بدظنی نہ کریں۔ میں باہر کے احمدیوں کو پیغام دیتا ہوں، بلکہ ان کا حق اور فرض ہے کہ دعائیں کریں ایسی جماعت کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ڈالی، انہوں نے بڑے خلوص اور محبت اور
کما حق ہو، جیسا کہ حق ہے ویسا ادا کرتے ہوئے اس کو ادا کیا۔ ایک دوسری بات جو دوست لکھتے ہیں، ایک ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا، اس کے متعلق میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرا فرض ہے جذبات کا معاملہ اپنی جگہ، لیکن تربیت کروں، بتاؤں کہ کہاں قرآن کیا تقاضا کرتا ہے، کس قسم کا غم کرنا چاہیے، کس قسم کا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے میں جذبات کو مجروح کرنے کی خاطر نہیں، بلکہ جذبات کا رخ درست کرنے کی خاطر بعض دفعہ تربیتی باتیں کہتا ہوں۔ مثلا کثرت سے لوگ مجھے لکھتے ہیں کہ تم غم نہ کرو، ہمارا جو مرضی ہو۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اصولاً بے معنی بات ہے۔ وہ تفریق نہیں کرتے بعض باتوں میں۔ قرآن کریم جب یہ فرماتا ہے کہ تنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں ان پر اور کہتے ہیں غم نہ کرو، تو اس کا وہ مطلب نہیں سمجھتے۔ اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ دین کا غم نہ کرو۔ اگر یہ مطلب لیا جائے کہ دین کا غم نہ کرو اور اپنے مسلمان بھائیوں کا غم نہ کرو، تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو غم ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ذاتی غم تھا کوئی نہیں، پرواہی کوئی نہیں تھی دنیا کی، ادھر سے دنیا آئی اس طرف پھینک دی، نہ کوئی تعلق، بے تعلق تھے دنیا سے کلیتاً، اتنا ہی تعلق تھا جتنا خدا کہہ کے رہتا تھا۔ اور دین کا اگر یہ ترجمہ کیا جائے لا تحزنوا، کہ فرشتے نازل ہو رہے تھے اور کہتے غم نہ کرو، تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں غم کو لگائے بیٹھے تھے سینے سے؟ وہاں اور مراد ہے لا تحزنوا سے، لیکن لا تحزنوا علی ما فاتکم، یہ معنی ہے کہ اس چیز کا غم نہ کرو جو خدا کی راہ میں تم سے کھوئی گئی ہے۔ خدا کثرت سے دے گا، اور ویسے بھی جب خدا کی خاطر تم نے کھوئی ہے تو اس میں غم کا کیا سوال ہے؟ محبوب کی محبت تم نے جیت لی، ایک وقت میں تم دونوں باتیں کس طرح حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اگر قربانی کی کوئی روح تھی، کوئی مقصد تھا، کوئی اعلیٰ ہستی تھی جس کا پیار حاصل کرنا تھا، تو اول تو وہی بات ختم ہو جانی چاہیے کہ جب خدا کی خاطر